السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کوڈ نیٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ISL 202 پر، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں اور تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے۔ اپنے فرینڈز اور باقی گروپس میں شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو۔ تو چلیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر نمبر 5 قرآن اور اس کے علوم، ٹھیک ہے۔ ماڈیول نمبر 1 ہے ہمارا سورۃ الحجرات، یعنی سٹارٹ کریں گے آج۔ تو اس کی آیت نمبر 1 ہے ہمارے پاس، اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والوں، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی نبی کے ساتھ بلند آواز سے اس طرح بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ تو اس آیت میں کن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا؟ 3 باتیں ہیں جو مینلی یاد کرنی ہے۔ پہلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام کی اہمیت بیان کی گئی ہے، ہر معاملے میں قرآن و سنت کی برتری بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند آواز نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ نرمی اور احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی آواز قدرتی طور پر بہت زیادہ بلند تھی۔ جب انہوں نے اوپر والی آیت سنی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ عزت و احترام والے القابات کے ساتھ پکارنا چاہیے، نہ کہ صرف نام لے کر، ٹھیک ہے۔ تو علماء کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے یا حدیث پر گفتگو کی جائے تو بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزید یہ کہ ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی انتہائی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا ماڈیول نمبر 2 ہے، ہم نے 3 سے لے کر 5 آیتیں یہاں پہ کور کرنی ہے۔ تو ہماری جو تیسری آیت ہے وہ ہے: بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ بولنا ادب کی نشانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا خیال رکھنا تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو نبی کے ادب کے آزمائش میں ڈالا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ دلوں کی تقوی کے لیے پاک ہو گئے۔ اگر ادب نہ ہو تو ایمان کی معمولی سی مقدار بھی کوئی ضمانت نہیں رکھتا، تقوی تو بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، آیت نمبر 4 ہے ہماری: بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی ہماری آیت نمبر 4 ہے۔ تو یقیناً جو لوگ آپ کو باہر سے پکارتے ہیں آپ کو بلند مقام اور ادب و تعظیم کے اصول کو نہیں سمجھتے۔ اچھا، ہماری آیت نمبر 5 ہے، یہ والی ہے: اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ علماء کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا صرف یہ حکم ہے کہ ان کی حیات مبارکہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ان کی قبر مبارکہ کے سامنے اور مسجد نبی میں قیامت تک نافذ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 2 لوگوں کو بلند آواز سے بات کرتے ہوئے سنا تو فرمایا: اگر تم مدینے میں رہنے والے نہ ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے، ہم نے آج کی آیت میں 6 سے لے کر 7 تک اس کی آیتیں پڑھنی ہیں۔ تو ہماری جو 6ٹھی آیت ہے وہ ہے: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں کس بات کی طرف زور دیا گیا ہے؟ یہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبوت کی برکات آج بھی قرآن پاک اور سنت نبی کے ذریعے جاری ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ مومن اپنے بھائی کے اتنے خواہش مند اور آگاہی نہیں جانتے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیر خواہ ہیں۔ کتاب و سنت کی موجودگی کے باوجود جو شخص اپنی رائے کو مقدم رکھتا ہے وہ حقیقت میں جہالت کا شکار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے انکار کے مترادف عمل کر رہا ہے۔ ماڈیول نمبر 4 ہے ہمارا
9 سے لے کر 11 آیاتیں کور کریں گے. اس میں ہماری فرسٹ آیت ہے، اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کریں تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حکم کی طرف لوٹ آئیں. پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ آپس میں لڑنے والے مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، نبی کریم ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مظلوم کی تو مدد کر سکتا ہوں لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے. اچھا، نیکسٹ ہماری آیت ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے. تو اسلامی اخوت ایک مضبوط رشتہ ہے جو کہ رنگ و نسل یا جغرافی سرحدوں پر متاثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اوورال یہ افیکٹ نہیں کرتا، اس سب کو ایکولی لے کے چلتا ہے. ہماری نیکسٹ آیت ہے، اے ایمان والوں، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ برے القاب سے پکارو. ایمان کے بعد فاسق نام رکھنا بہت برا ہے، جو لوگ توبہ کریں وہی ظالم ہے. اچھا، معاشرے میں ادب ایک پرامن معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے. کسی کا مذاق بنانے کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک تو مذہبی یا نظریاتی اختلاف، اور دوسرا ہوتا ہے دوسروں کو کمتر سمجھنا. لمز کا مطلب ہے کسی کے عمل یا حرکات میں عیب نکالنا، جیسے اس کا مذاق اڑانا، نقل اڑانا، اس کی اشارے اس کے بنانا یا اس کو گالیاں دینا. القاب دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اچھے القاب ہوتی ہیں جیسے صدیق، فاروق، اور ایک برے القاب ہوتی ہیں جیسے زنائی، یہودی، چور. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو گناہ گار یا کافر کہہ کر بلاتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ الفاظ کہنے پر وہ اس پر واپس لوٹ آئیں گے، تو یعنی وہ دوبارہ سے کافر بن جائے گا. تو کسی کو بھی برے القاب سے نہیں برانا چاہیے. یہاں پر کچھ جو امپورٹنٹ MCQs تھے وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیے. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر امپورٹنٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.